السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام یوٹیوب ویور امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ میرا چینل حافظ علی شیر دیکھ رہے ہیں، اور آج کل امتحانات کی وجہ سے ویڈیو تھوڑا بنانا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ پہلے تو ویڈیو ریگولر آتی تھی، امتحانات کی مشغولیت کی وجہ سے اب 2 دن بعد ویڈیو آتی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے امتحان مکمل ہوں گے اس کے بعد دوبارہ سے ریگولر ہر روز ایک ویڈیو حدیث آپ کو روزانہ سننے کو مل جائے گی۔ تو آج اسی مناسبت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو خودکشی کے بارے میں بتاتا ہوں، جو کہ دین اسلام میں حرام ہے، اور کافی سارے لوگوں کا اس کی طرف رجحان ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن اور احادیث کی تعلیم سے دوری، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نہ تو پیسے کی کمی ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہوتا ہے، بڑے بڑے بنگلے بھی ہوتے ہیں، لیکن نہ تو وہ پیسہ انہیں سکون دیتا ہے، نہ انہیں وہ بڑے بڑے گھر سکون دیتے ہیں۔ سکون صرف اور صرف اللہ کے یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اگر آپ اللہ کو یاد کرو گے، اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا۔ آپ کے پاس اگر پیسہ بہت زیادہ ہو پر سکون نہ ہو، پھر اس فائدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت کم ہے لیکن وہ پیسہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہے، تو وہ پیسہ آپ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ تھوڑا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، ایک شخص ہے اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دیا، خودکشی کر لی اور وہ مر گیا، قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے کہیں گے اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے گراؤ۔ یہ عذاب اسے مسلسل ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے چھری کے وار سے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، تو قیامت کے دن اس کو یہی سزا ملتی رہے گی کہ وہ اپنے آپ کو چھری سے قتل کرتا رہے گا۔ میرے بھائیو دوستو، جس فعل میں خودکشی کرے گا، اسی فعل میں قیامت کے دن اسے سزا ملتی رہے گی۔ اگر ایک شخص ہے بیمار تھا لیکن ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے اپنی زندگی کو جلدی ختم کر دیا، حالانکہ تیرا بھی وقت پڑا تھا، اس لیے میں تجھ پر اپنی جنت کو حرام کرتا ہوں۔ خودکشی والے پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا، ورنہ تو اس کے بہت نقصانات آپ کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ
پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کچھ دعائیں یاد کی تھی اور آج انشاءاللہ ہم سفر پر جاتے وقت کی دعا یاد کریں گے۔ جب سواری پر بیٹھو تو آپ نے دعا لازمی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون۔ سفر پہ جاتے وقت آپ نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ یہ ساری دعائیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی اس میں ہماری بھلائی ہے۔ تو مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر کسی قسم کا بھی آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کے دماغ میں کچھ پوائنٹ اگر کلیئر نہ ہو، کسی بھی حوالے سے سوال کرنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔